ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ پر پہنچ کر یہ کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6879۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو ایک کھانا کھا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو بھی چیز کھائے پیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6932۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میرے دل میں آیا ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ ہم کلام نہ ہوگا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ کسی نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین سے بیزاری اور رغبتی کریں، جو اپنی اولاد سے بیزار ظاہر کریں، اور وہ شخص جس پر کسی نے کوئی احسان کیا اور وہ ان کی ناشکری کر کے ان سے بیزاری ظاہر کرنے لگے۔ مسند احمد حدیث نمبر 15085۔